اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی ڈیوائن ریلیجنس ہے دنیا میں، ان تمام میں ایک چیز قدر مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اعمال انسان جو زندگی میں انجام دیتا ہے، ان اعمال کے نتیجے میں انسان کو قیامت کے دن سکون میسر ہوتا ہے، انسان کو خوشیاں ملتی ہے، انسان کو جنت ملتی ہے۔ اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے انجام دینے کی وجہ سے انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے اور انسان کو سزائیں ملتی ہیں۔ اب ایک سوال جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے کہ جس کے انجام دینے سے انسان کو ثواب مل سکتا ہے، اور اسی طرح سے سب سے بدترین عمل کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کو سزا مل سکتی ہے۔ اگر آپ آیات قرآنی اسی طرح سے روایات کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، احادیث مبارکہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، تو ان میں مختلف قسم کی چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ جن کے انجام دینے کے نتیجے میں انسان یا تو خوش قسمت بن جاتا ہے آخرت کے اعتبار سے، یا انسان کی قسمت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ چیز جس کی وجہ سے انسان کو آخرت کے دن سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یا وہ چیز جو انسان کی آخرت کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ چیز شاید نماز نہ پڑھنا ہو سکتا ہے کوئی دوسرا یہ خیال کریں کہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی تیسرا یہ سوچیں کہ حج اور دیگر اعمال اور عبادات الہیہ ہیں کہ جن کے انجام نہ دینے کی وجہ سے انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ان چیزوں کو، ان واجبات کو اگر انسان انجام نہ دیں تو اس کے نتیجے میں انسان کو سزا مل سکتی ہے، اور لیکن بدترین چیز جس کی وجہ سے انسان کو ہر حالت میں سزا ملتی ہے، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بئس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد۔ آخرت کے لیے بدترین توشہ و سامان بندوں پر ظلم اور تعدی ہے۔ انسان کی زندگی میں غلطیوں کا سرزد ہونا یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، اس وجہ سے غلطیاں سرزد ہوتی ہے، اور غلطیوں کی بھی دو قسم کی غلطیاں ہیں۔ بعض اوقات انسان انٹینشنلی ان غلطیوں کو انجام دیتا ہے، اور بعض اوقات نادانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، خطا کرنے کی وجہ سے انسان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے۔ یا غلطیاں بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے ان حقوق الہی میں انسان غلطیاں کرتا ہے، اور بعض اوقات ان غلطیوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز جس کی وجہ سے انسان کو آخرت کے دن بہت بڑی سزا ملے گی یا بہت بری سزا ملے گی، وہ لوگوں پر ظلم اور ستم کرنا ہے۔ وتھ آؤٹ ڈسٹنگوشنگ، مولا فرما رہے ہیں کسی دوسرے انسان پر اگر وہ ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے، اس کا مال کھاتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اس کی اہانت کرتا ہے، اس کی ناموز کی عزت کے ساتھ اگر کوئی کھیلتا ہے، اگر غلط کوئی گواہی دیتا ہے، یا اس کا جو مال ہے وہ چھین لیتا ہے، یا اس کا جو بھی حق بنتا تھا اگر اس کو وہ حق نہیں دیتا، اور ایز اے ریزلٹ اگر وہ ظالم جو ہے اگر وہ شمار ہوتا ہے، تو قیامت کے دن اس ظلم کے نتیجے میں سب سے سخت ترین سزا ہوگی۔ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ میں اگر آپ اسٹڈی کرنا شروع کریں گے تو وہاں پر یہاں تک لکھا ہوا ہے، جب تک قیامت کے دن وہ مظلوم اس ظالم کو معاف نہیں کرتا، تب تک خداوند عالم بھی اس ظالم کو نہیں بخشتا۔ اب یہاں پر سوچنے کا مقام ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جن معاشروں میں ہم زندگی گزارتے ہیں، جن انسانوں کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان کے حقوق کو ضائع کر رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان پر ظلم اور ستم کر رہے ہوں۔ ظلم اور ستم کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کسی کو قتل ہی کریں، قتل کے بغیر بھی بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو معاشرے میں لوگ جن کو ظلم نہیں شمار کرتے لیکن حقیقت میں وہ ظلم ہی شمار ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، آخرت کے دن سزا سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے صرف مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے، رمضان میں روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے آپ قیامت کے دن عذاب سے نہیں بچ سکتے، بلکہ جہاں پر حقوق اللہ کی آپ رعایت کرتے ہیں وہاں پر ضروری ہے کہ رشتہ داروں کو ان کے حقوق آپ ادا کریں، جو واجبات ہے، واجبات مالی ہے، وہ ادا کرے۔ تو عزیزان محترم، آخر میں ہم یہی نتیجہ اخذ کریں گے، جہاں پر حقوق اللہ کی آپ رعایت کریں گے،
وہاں پر حقوق الناس کی بھی آپ رعایت کریں گے۔ جب حقوق الناس کہا ہے تو تمام انسان اس میں شریک ہے، صرف آپ کے ساتھ جو مذہبی اعتقادات کے اعتبار سے موافق ہیں، آپ کے ساتھ ہم عقیدہ اور ہم نظریہ ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ تمام تر انسانوں کے حقوق کی رعایت کرنا ایک مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔